اچھا، اب اس کے بعد نماز مغرب کا وقت اختصاصی کون سا ہے؟ اس کا مخصوص وقت، یعنی ادھر غروب شرعی ہوا تو 3 رکعت نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ وقت اختصاصی ہے نماز مغرب کا. اس میں آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ مغرب و عشاء کا وقت ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن مغرب کا وہ 3 رکعتی نماز کا وقت وہ نماز مغرب کا وقت اختصاصی ہے. اچھا، اب نماز مغرب کا وقت فضیلت کا دورانیہ کتنا ہے؟ نماز مغرب کا جیسے ہی وقت آیا، یعنی جو بالکل اول وقت ہوتا ہے مغرب کا، جس وقت اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، غروب شرعی سے لے کر 51 منٹ تک رہتا ہے، 51 منٹس تک. نماز مغرب کا وقت فضیلت بالکل اس کے اول وقت سے لے کر 51 منٹ تک رہے گا، 51 منٹس تک. یعنی اگر 6 بجے مثلا نماز مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے تو 6:51 منٹ تک اس کا فضیلت کا وقت رہے گا، اور اس کے بعد پھر عام وقت بن جائے گا مغرب کا. اس کے بعد مثلا آپ نے 7 بجے کے قریب نماز پڑھی، 7:30 بجے نماز پڑھی، تو نماز کے وقت فضیلت نکل گیا، وہ ساری فضیلت ہاتھ سے نکل گئی جو اس سے پہلے آپ نے درس میں سنی. اب عام وقت ہے، اب بہت کم اس کا ثواب رہ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جائیے نماز عشاء کا وقت اختصاصی کون سا ہے؟ تو نماز عشاء کا جو مخصوص وقت ہے وہ آدھی رات سے پہلے اختیاری حالت میں 4 رکعتی نماز پڑھنے کا جتنا وقت ہوتا ہے غیر مسافر کے لیے، اور 2 رکعتی نماز مسافر کے لیے جتنا وقت لگتا ہے، آدھی رات سے پہلے بالکل اگر صرف 4 رکعتی نماز کا وقت ہے تو وہ نماز عشاء کا وقت اختصاصی کہلاتا ہے. نماز عشاء کا وقت اختصاصی. اچھا، عشاء کا بھی تو وقت فضیلت ہوگا نا. عشاء کے وقت فضیلت کا دورانیہ کیا ہے؟ نماز عشاء کا وقت فضیلت نماز مغرب کے اول وقت سے 51 منٹ بعد شروع ہوگا، 51 منٹ کے بعد شروع ہوگا. یعنی اگر نماز مغرب کا وقت آتے ہی آپ نے نماز مغرب 5 منٹ میں پڑھ لی تو مزید 45 منٹ تک وقت فضیلت کے لیے انتظار کریں. اگر وقت فضیلت پہ پڑھنی ہے، پڑھ تو ابھی بھی سکتے ہیں فوراً عشاء، لیکن 51 منٹ کے بعد شروع ہوگا عشاء کا وقت فضیلت. اور عشاء کا وقت فضیلت کب تک چلے گا؟ یعنی نماز مغرب کے 51 منٹ کے بعد، اول وقت کے 51 منٹ بعد تو عشاء کا وقت فضیلت شروع ہوگا، اور 3 گھنٹہ 10 منٹ تک عشاء کا وقت فضیلت چلے گا. 3 گھنٹہ 10 منٹ تک. یعنی مثلا اگر 6 بجے نماز مغرب کا وقت آ رہا ہے تو 6:51 پر نماز عشاء کا وقت فضیلت شروع ہوگا، جو تقریباً 10 بجے رات تک چلے گا. اور 10 بجے سے لے کر آدھی رات تک تو وقت عام ہو جائے گا، وقت اجزا ہو جائے گا، ثواب بہت کم ہو جائے گا. نماز اگرچہ ابھی بھی پڑھی جا سکتی. اب اتنی جلدی آپ کو نہیں، آپ جو نوٹ کر رہی ہیں یا بعد میں اس کو کیسٹ لے کے اتاریں، سمجھیں، اپنے کیلنڈر میں مارک کریں ٹائمنگز کو، تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ظاہر ایک دم اتنے زیادہ ٹائمنگز کے لیے ذرا دماغ کو رکھنا مشکل ہوتا ہے، کنسنٹریشن اس کی. اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز مغرب و عشاء کو کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جو شخص مختار ہے، یعنی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو ہر صورت میں نماز مغرب اور عشاء دونوں کو آدھی رات سے پہلے پڑھ لینا واجب ہے. آدھی رات سے پہلے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ مختار کے لیے، یعنی جو بالکل کوئی پرابلم نہیں، حالت اختیار میں آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں. آپ ابھی وقت فضیلت وغیرہ کو چھوڑیں، یعنی بس واجبات والا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں. اور اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، مضطر ہو جائے اور آدھی رات سے آگے بڑھ جائے معاملہ، مثلا ہسپتال میں گیا، کسی مریض کو لے کے گیا، وہاں اتنا وقت لگ گیا کہ نماز کو پڑھنے کا اسے موقع نہیں ملا، تو اب وہ یہ نہیں کر سکتا ہے سوچے کہ اب تو آدھی رات گزر گئی، اب نماز تو قضا ہی ہو گئی، میں اگلے دن پہ چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، بغیر ادا اور قضا کی نیت کے یہ نماز فجر تک اس مغرب و عشاء کی نماز کو پڑھے گا. یہ دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جو مختار ہوتا ہے نا، جس کو کوئی پرابلم نہیں، وہ تو آدھی رات سے پہلے نماز مغربین کو پڑھ لے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جائے اس کو کہ وہ آدھی رات تک نماز کو نہیں پڑھ سکے، تو وہ بغیر ادا اور قضا کی نیت کے نماز فجر تک نماز مغرب و عشاء کو پڑھ سکتا ہے.
بلکہ پڑھنا ہے. یعنی وہ یہ سوچ کر قضا نہیں کرے گا کہ بھائی اب تو وقت نکل گیا, آدھی رات تو گزر گئی, میں کل ول پرسوں ترسوں جس طرح عام نمازیں قضا ہو جاتی ہیں کبھی بھی پڑھ لیں گے, یہ نہیں کر سکتا. تو اچھا, اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ آدھی رات کا حساب کیسے کریں. آدھی رات کا حساب, اس میں تھوڑا سا علماء میں اختلاف ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ غروب آفتاب سے لے کر فجر تک کا جو ٹائم ہے اس کے گھنٹے آپ کیلکولیٹ کریں, اسے 2 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آدھی رات بن جائے گی. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, نماز مغرب کے وقت سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت کا دورانیہ بنے گا اسے 2 سے ڈیوائڈ کریں تو اتنے گھنٹے آدھی رات بنیں گے. یعنی اگر میں کہوں اس کو آسانی کے لیے, جیسے مثلا 6 بجے آج کل مغرب ہو رہی ہے اور بالفرض صبح کے 7 بجے, ویسے 7:15 تک قضا ہو رہی ہے آج کل, لیکن ہم کہتے ہیں چلے صبح کے 7 بجے جو ہے وہ نماز فجر قضا ہوتی, لیکن فجر قضا نہیں, نماز فجر ادا کا وقت جو ہے اس کا دیکھا جائے گا. اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 گھنٹے کے بعد آدھی رات شمار ہوگی. یعنی 12 گھنٹے کی رات ہے, یعنی کبھی یہ رات کے 12 بجے آپ کی نماز ظہر اور نماز مغرب اور عشاء کا وقت آدھی رات کبھی 12 بجے ہوگی, کبھی 11:30 بجے ہوگی اور کبھی 11:15 بجے تک بھی ہو سکتی ہے. وہ کیلکولیشن آپ کو رات کی خود کرنی پڑے گی. آج آپ لوگ سب نے اپنے وہ آن کیے ہوئے جتنے بھی موبائل فونز ہیں, اس کو بند ہی کر کے بیٹھا کریں سارے. تو آدھی رات کا حساب اس طرح سے ہوتا ہے. تو بہرحال ایک رف طور پر اگر آپ کہیں کہ بھائی اس چکر میں کون پڑھے تو سمجھیے کہ بس 11:30 سے پہلے آپ کو ہر صورت میں اختیاری حالت میں نماز مغرب عشاء کو پڑھ لینا چاہیے. اچھا, اب اتنا وقت نہیں ہے بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھوں, بہرحال اب اس کو بھی چھوڑیے.